اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے، یقیناً پتہ نہیں زندگی میں ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے، لیکن یقیناً جو اگر اس مہینے میں دل سے دعا مانگے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے یا اپنی بخشش کی دعا مانگے، تو یقیناً وہ اپنی بخشش کروا لیتا ہے، کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ساری عبادت کا مغز ہے۔ دعائیں جو ہے نا بڑی، ہم ظاہری بات ہے ہر بات پہ ہم دعا کرتے ہیں، دیکھیں یہ اللہ کی ذات ہے، اگر وہ بندہ جو ہے اللہ کے حقوق پورے کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کی ذات رزق بھی عطا فرماتی ہے، اللہ کی ذات دعائیں بھی قبول کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی موضوع ہے کہ ہم نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کار جاننے ہیں، اوقات کون سے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، دعائیں کب قبول زیادہ ہوتی ہیں، اور دعائیں ہمیں کرنی کیسے چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع اور بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں، بعض اوقات قبول ہو جاتی ہیں، بعض اوقات قبول نہیں ہوتی ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں زیادہ تر دعائیں کرنی کیسے، کس وقت چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرسول نشاہی قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے پروگرام کی وہ اکثر جو ہے نا رونق و دوبالا کرتے رہتے ہیں، جناب شبیر احمد قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ شبیر احمد قادری صاحب سے ہی کروں گا، ان سے گزارش ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رگوئیں، پھر انشاءاللہ جو ہے لاما صاحب سے جانیں گے کہ دعائیں کرنی کب ہیں، کرنی کیسے ہیں، اور قبول کیسے ہوں گی۔ جی شبیر احمد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے، نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے، نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے، اے ہو یار دعا کر کے، سرکار دے بوئے تے مر جاؤں صدا کر کے، سرکار دے بوئے تے مر جاؤں صدا کر کے، تقدیر تو دس اتنا میں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا، تینوں ہور نہیں کچھ کہندا،
تقدیر تو دس اتنا میں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا تینوں ہور نہیں کچھ کہندا نکی لبے آئی سونے دے روزے تو جدا کر کے نکی لبے آئی سونے دے روزے تو جدا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے قابل غور شعر ہے پہلے آتا پلائے تھے کر لیندائیں ہر کوئی کر لیندائیں ہر کوئی پہلے آتا پلائے کر لیندائیں ہر کوئی کر لیندائیں ہر کوئی سرکار دی گزری ہے بریاں دا بھلا کر کے سرکار دی گزری بھلا کر کے سرکار دی گزری بریاں دا بھلا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے اور 3 دن تو ریا مڑدا خود ملک الموت کے خود ملک الموت کے 3 دن تو ریا خود ملک الموت کے خود ملک الموت کے سرکار دو عالم دی زہرا دا حیا کر کے سرکار دو عالم دی زہرا دا حیا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے 5 تن دے گھرانے دی ہر چیز پیاری ہے ہر چیز پیاری ہے ملدا اے سکون دل نوں 5 تن دی سنا کر کے کیا بات ہے ملدا اے سکون دل نوں
पंजतन दी सना करके नित रोज में सो जाना ए हो यार दुआ करके पंजतन दे घराने तो इबरार में सदके जा इबरार में सदके जा पंजतन दे घराने तो इबरार में सदके जा इबरार में सदके जा करबल च वखा छड़िया पंजतन ने वफा करके करबल च वखा छड़िया पंजतन ने वफा करके नित रोज में सो जाना ए हो यार दुआ करके सरकार दे बूहे ते मर जाऊं सदा करके। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। यकीन करें मज़ा आ गया। और हकीकत बात है, देखें जो भी हजूर की सना खानी है ना, अगर दिल से की जाए ना तो वो दिल पर ही असर करती है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हजूर की सना खानी करते हैं, आप करते हैं, हम सुनते हैं। तो लामा साहब मैं आपकी तरफ चलता हूँ। तो दुआओं की कबूलियत के औकात क्या हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में दुआओं की कबूलियत के कोई ख़ास औकात हैं या कोई ख़ास टाइम है या नहीं है कि बस ये बनी बनाई बातें हैं कि नहीं जी इस टाइम दुआ मांगे, इस टाइम ये है, इस टाइम दुआ मांगे, इस टाइम है, इसका कोई ख़ास टाइम है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये अफ़साब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बाद लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो ख़ास औकात की बात है ये ऐसे ही मौलवियों ने या लोगों ने आप तरफ से गाड़ ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उनका ये वाहम, ये गुमान करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहादीस की रोशनी से और कुरान और हदीस के रोशनी से जब पूछा गया तो कुरान और हदीस की रोशनी से ये बात जो है ना वो मैं सिर्फ निचोड़ निकाल के पेश करूँगा, क्योंकि वक़्त के मुनासबत से, ताकि थोड़े से वक़्त के अंदर उन औकात का ज़िक्र भी हो जाए। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान कुरान मजीद की तिलावत की, उसका तर्जुमा जो है वो ये है कि जब मेरे बंदे, अल्लाह फरमा रहा है जब मेरे बंदे ए महबूब आपसे सवाल करते हैं मेरे बारे में कि तो फिर उनको ये जवाब दे दो कि मैं करीब हूँ। तो और पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। अब जब भी में वो हर वक्त ही आ गया, हर वक्त आ गया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जब भी आप अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह उसकी पुकार को सुनता भी है, पुकार का जवाब भी देता है। लेकिन कुछ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो जवाब नहीं मिल पाता, या वो फिल फोर उस पर अमल नहीं होता, या उसका असर, उसका समर जो है, फल जो है वो हमें नज़र नहीं आता। और कुछ औकात अहादीस की रोशनी में ऐसे हैं कि, और कुछ मुकामात ऐसे हैं कि जिस जगह पर जाकर या जिस वक़्त में जाकर बंदा दुआ करता है तो कबूलियत के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
اگر وہ وجوہات جو قبول نہ ہونے کے وجوہات ہیں ان میں سے کوئی وجوہ نہ پائی جائے تو اسی وقت قبول بھی ہو سکتی ہیں۔ ان اوقات میں چند وقت جو ہیں وہ میں ذکر کروں گا جو کہ احادیث کا نچوڑ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ احادیث کا نچوڑ ہوگا جو کہ تفاسیر کے اندر بھی آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ اس میں پہلا ہے جمعہ کے دن جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں عربی کے، ان 2 خطبوں کے درمیان میں جو وقت آئے گا جس میں خطبہ دینے والا جو خطیب حضرات ہیں وہ جب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں تو 2 خطبوں کے درمیان میں جو وقفہ کرتے ہیں، چند لمحوں کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لمحے میں جو بھی دعا کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ابھی جو ہے نا ہم نے اوقات جاننے ہیں کیونکہ آپ کی گفتگو کا آغاز ہوا ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS، BDS، ڈی فارم، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلومہ، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع، اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود۔ شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ۔ اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس، ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ علامہ صاحب کی آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آج جاننا ہے کہ کون کون سے خاص ایسے اوقات ہیں، کون کون سے خاص ایسے ٹائم ہیں جس پہ ہم دعا کریں، کیونکہ کچھ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس طرح میرا خیال ہے کہ ہم شاید وہ ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جس ٹائم پہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا اوقات جاننے کا، ٹائم جاننے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہمیں اسی ٹائم موقع ملے، اگر اللہ کی ذات ہمیں موقع عطا فرمائے تو ہم دعا وہ مانگے جو جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، وہ دعا مانگے، شاید اللہ کی ذات قبول کر لے۔ جی علامہ صاحب، جمعے کے درمیان والے جو خطبہ ہے اس کے درمیان والی بات کر رہے تھے، یہاں سے کنٹینیو کریں۔ جی، وہ جو خطبہ جو دیے جاتے ہیں 2، ان کے درمیان میں جو وقت ہے جی اس کے دوران میں جو بھی دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا کے قبولیت کے چانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دوں، یہ شرعی مسئلہ بھی اس کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ اس میں وہ جو دعا مانگنی ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ جی 2 خطبوں کے درمیان میں جو دعا مانگنی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، ہاتھ اپنے جو باندھے ہوئے ہیں یا اپنے گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی رہنے دیں، اور زبان سے الفاظ نہیں، دل میں وہ دعا مانگنی ہے، اور اللہ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت وہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ دوسرا وقت جو ہے وہ بھی جمعے کے دن کا ہی ہے، اور وہ ہے جب امام صاحب دوسرا خطبہ دے کے ممبر سے اپنے مصلی پہ آتا ہے، اس دورانیے میں بھی جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے جو ہے نا وہ چانس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ قبول کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ بندے کے اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر قبول نہیں ہوئی تو وہ اپنی کوتاہیاں ہیں بندے کے اندر، وہ کوتاہیاں آگے چل کے وہ بھی ذکر کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ بات جو ہو رہی ہے وہ ہے اوقات جو ہے جن میں دعا کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وقت بھی جمعے کے دن کا ہی ہے،
اور وہ ہے جمعہ کے دن جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے نا، سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، اس دن جو بھی اس وقت یہ جو وقت ہے غروب ہونے کا جمعہ کے دن، اور پھر اب تو ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں جمعہ کا دن تو مزید برکتوں والا شانوں والا ہو جاتا ہے. اس میں ہر لمحے جو ہے وہ اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہگار مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے. تو یہ تو مزید برکتوں کے اوپر مزید برکتیں. یہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، تو یہ تو رمضان المبارک سونے پہ سہاگا ہے ہمارے لیے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ کئی باتیں ہیں. پھر آگے چل کے جو ہے نا وہ چوتھا وقت ہے، وہ دن مقرر نہیں ہے. جو چوتھا ٹائم ذکر کیا گیا وہ ہے بارش کا وقت. جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت یہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے. یہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہی آگے چلیں تو جب بھی مرغا جو ہے جب وہ اذان دیتا ہے، جسے ہم پنجابی میں بانگ کہتے ہیں، جب وہ اذان پڑھ رہا ہو، اذان دے رہا ہو، تو اس وقت جو بھی کلام کیا جائے گا، جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور چھٹا جو ہے وہ ہر رات، یہ رمضان مبارک کی تو ہر رات ویسے ہی بابرکت ہے، بے شک، لیکن یہ ہر رات رمضان مبارک کے علاوہ 12 مہینے جب چاہے رات کے آخری پہر میں یعنی رات کا 6 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری چھٹا حصہ ہے رات کا، اور وہ فجر کے ٹائم سے پہلے یعنی تہجد کا جو ٹائم بنتا ہے تقریباً وہ ٹائم بن جائے گا. اس میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جلد قبولیت کے چانس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت خود بلاوا دے رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، بخشش مانگے میں بخش دوں، روزی مانگے میں روزی دوں. جو بھی دعا مانگی جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد اب چونکہ رمضان مبارک چل رہا ہے تو رمضان مبارک کے اندر بھی ہر روز جو ہے وہ آپ سحری کے وقت بھی اٹھتے ہیں، یعنی وہ تہجد کا ٹائم ہے، اس وقت دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہیں. اور اسی طرح ہی افطاری کے وقت یہ بعض لوگ یہ اس وقت کو ضائع کر لیتے ہیں کہ پہلے ہی کھانا شروع، ادھر سے اعلان ہوا کھانا شروع کر لیا. اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطاری کو جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں. پھر آگے چل کر جب بھی قرآن پاک آپ ختم کریں، قرآن پاک جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، قرآن پاک جس وقت مکمل ہو جائے، سورہ ناس کے آخر من الجنۃ والناس مکمل ہو، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گی، درجہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے گا اس دعا کو. تو یہ جب بھی اس وقت آپ، میں جو مشورہ دوں گا ناظرین کو بھی، جو سامعین بیٹھے ہیں ان کو بھی، کہ اس وقت اس خاص لمحے میں وہ دعا کریں جس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو جائے. تو اس کے لیے ایک دعا جو اس وقت ہے وہ قبول ہونے کے چانس بہت ہی زیادہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اگر ہمارے اندر کوتاہی نہیں ہے تو ایک دعا فی الفور قابل قبول ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب ویسے بھی وہ بابرکت ہے. ہر کلمے کے بدلے مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، عورتوں کو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے. اذان جب مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ اس وقت بھی دعا جو ہے قبول ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہی فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ بھی قابل قبول ہونے کے، شرف قبولیت پا جانے کے لیے یہ بھی زیادہ پسندیدہ اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ جب فرض نماز آپ نے ادا کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے کہ جب بادشاہ ہو تو وہ اپنے جو رعایا کو، پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ وہ دیتا ہی نہیں ہے یہ اختیار کہ وہ بادشاہ سے کچھ مانگ لے یا اس سے سوال کر لے. یہ تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا رحم ہے ہمارے اوپر. اس کا یہ بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اس نے کہا کہ مجھ سے مانگو. وہ خالق ہو کے مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا.
تو یہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ پھر آگے چلیں تو فرض نمازوں کے بعد جب شب قدر جو کہ رمضان مبارک کی آخری جو عشرے کی تاخیر آتے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات، یہ جو 5 تاخیر آتے ہیں ان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ شب قدر پا لی جائے تو اس میں جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ شرف قبولیت کا درجہ پانے کے چانس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ تو اوقات تھے، اور ان کے ساتھ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر بندہ جب پہنچتا ہے تو جب بھی وہ دعا کرے گا وہاں پر پہنچ کے دعا کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات ثابت ہے کہ وہاں پر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کو جب پہلی نظر دیکھے گا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد طواف میں جو مستلزم چیزیں ہیں ان کے پاس جا کر جہاں پر جا کے وہ استسلام اس نے کرنا ہے، یعنی وہ حجر اسود کے برابر جا کے یا اس کے قریب جا کے وہ جو دعا مانگے گا وہ بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر وہ بیت اللہ میں جو آب زمزم شریف کا جو چشمہ ہے اس چشمے کے پاس جا کے دعا مانگے تو وہ بھی دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ اب زمزم پینے کے وقت جب دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا بھی قابل قبول ہوگی۔ صفا و مروہ پر دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوگی۔ صفا و مروہ کی سعی کے درمیان میں جو دعا مانگیں گے وہ بھی شرف قبول ہوں گی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات، مزدلفہ، مینا میں جا کر جو دعائیں مانگی جائیں، تینوں جمرات پہ جب وہ رمی کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، کنکریاں مار رہا ہے، اس وقت جو دعا مانگے گا وہ بھی قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے مزارات پر جا کر دعا مانگیں گے تو یہ بھی دعاؤں کے قبولیت کے چانس اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس میں شرعی مسئلہ یہ ذکر کر دوں کہ انبیاء کے پاس، انبیاء کے مزارات پر جا کر اور اولیاء اعظام کے مزارات پر جا کر ان اولیاء اعظام سے دعا نہیں مانگنی، ان سے نہیں کہنا کہ ہمیں دیں، بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ جو بھی مانگتا ہے اگر ان سے کہتا بھی تو اللہ سمجھ کے نہیں کہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ دے کہ دیے ہوئے میں سے یہ دیتا ہے وگرنہ نہیں دے سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو جو بھی وہاں سے مانگے گا تو وہاں پر جا کر یہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ولی کے در پر گیا ہے تو ولی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس ولی کامل کے صدقے ہمیں جو ہے نا اس چیز سے نواز دے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، ان کی نبوت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کے حجرے میں گئے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا ہیں، وہ ان ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ جب ان کے حجرے میں گئے ہیں تو جا کے دعا کی ہے تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو اسے سنت سمجھ کر اس پر جو ہے نا جب وہ عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سنت کے صدقے میں ہی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ چلو احمد صاحب یہ تو ماشاءاللہ آپ اوقات بتا رہے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے جتنے بھی بتاتے جائیں گے بہت زیادہ لمبے ہوتے جائیں گے۔ تو ہم نے ابھی بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو یہ کن شرائط پر دعائیں کرنی چاہیے؟ دعاؤں کی شرائط کون سی ہیں؟ کن شرائط پر ہم دعا کریں، پوری شرائط پر پورا اتریں تو دعا ہماری جو ہے نا وہ جلدی قبول ہوگی؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی یہ جو ہے نا وہ شرائط اور آداب جو ہیں یہ ذکر کیے گئے ہیں، دعا کے آداب و شرائط وہ چند ان میں سے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ دعا جو جب کرنی ہے تو شرط کیا ہے۔ تو شرط جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دل جو ہے نا ہمارا وہ بھی حاضر ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان پہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں، دل میں ہمارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، تو جب ہمارا دل ہی متوجہ نہیں ہے ہمارے کلمات کی طرف تو پھر وہ دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب بھی دعا مانگنی ہے تو صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگنا ہے تو دعا مانگنے والے کا رزق بھی حلال ہو، یعنی وہ رزق حلال کماتا ہو، رزق حلال خود کھاتا ہو، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا وہ آسمان کے دروازے کی کنجی ہے۔ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے،
اور جو یہ رزق حلال ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ رزق حلال اس کنجی کا جو دندانے بنے ہوتے ہیں، دانتے بنے ہوتے ہیں، دانت وہ ہیں. تو جب رزق حلال ہوگا تو اس کنجی کے اوپر وہ دندانے بن جائیں گے. تو جب دندانے بنے ہوئے ہوں گے تو پھر تالا کھل جائے گا، پھر آسمان کا دروازہ کھل جائے گا اور ہماری دعائیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور اللہ رب العزت کے پاس جب پہنچیں گی تو یہ امید ہوگی. اور امید نہیں، یقین رکھ کے دعا کرنا یہ بھی ہے ضروری کہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا. بے شک یہ نہیں ہے کہ اب چاہے اللہ قبول کر لے چاہے نہ کرے، نہ جب دعا مانگ رہے ہو تو پھر اپنے دل کو یہ پکا کر لیں کہ اللہ قبول فرمائے گا. یہ بات بھی کبھی ہونی چاہیے. اور دعا کرنے کے وقت جو ہے یہ قبول ہونے کی امید ختم یہ نہ ہو کہ میں نا امید ہو جاؤں. امید ہو، کبھی امید ہو، کیونکہ نا امیدوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر نبی علیہ السلام کے طریقہ کار، اور پھر جب ایک صحابی آئے، جلدی وہ میں حدیث کا جو ہے نا وہ مفہوم ذکر کر دوں وقت کی وجہ سے، کہ وہ یہ تھا کہ ایک صحابی آئے، اس نے جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور چلا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی. پھر ایک اور صحابی ہے، اس نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، پھر دعا مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بندے جو تم مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے مانگ لے. یعنی یہ طریقہ کیا ہوا کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اگر جتنی کر سکتے جو یعنی الفاظ وہ ذکر کرنے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہوں. اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے. تو جب یہ والا طریقہ ہوگا، جب اس طریقے سے گفتگو ہوگی، اس طریقے سے دعا مانگی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی حاجت پیش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ جو حاجت آپ کے جو ہے نا وہ قبول ہوگی اور وہ حاجت جلد اور جلد پوری ہو جائے گی. اور یہ طریقہ ایک تو حدیث میں ذکر کر دیا گیا، دوسرا جو ہے قرآن پاک کی تفسیر التصحیل لعلوم التنزیل جو ہے وہ امام محمد بن احمد جزی القلبی القرناطی اندلسی نے جو ہے نا لکھی ہے. اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ جب بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے، پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پہ بھیجا جائے، پھر دعا مانگی جائے. تو یہ دعا جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی، قبول ہو جائے گی. جی علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS, BDS, D.Pharm, بیچلر فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز PhD چائنیز لینگویج نرسنگ ڈپلوما. اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات اور دعاؤں کی قبولیت کیسے دعا کرنی چاہیے یہ آپ جان رہے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری قبول نہیں ہوتی. ہم جو ہے نا
جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو یہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور دے گا، ظاہری سی بات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں ضرور ملے گا، اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ کی ذات محبت فرمانے والی ہے، پیار فرمانے والی ہے، وہ شاید ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہمیں مل رہا۔ لیکن مانگتے رہنا چاہیے، کبھی مانگنے سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جب آپ مانگیں گے ظاہری سی بات ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات اور دعاؤں کی قبولیت کیسے دعا کرنی چاہیے یہ آپ جان رہے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم جو ہے نا مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو یہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور دے گا، ظاہری سی بات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں ضرور ملے گا، اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ کی ذات محبت فرمانے والی ہے، پیار فرمانے والی ہے، وہ شاید ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہمیں مل رہا۔ لیکن مانگتے رہنا چاہیے، کبھی مانگنے سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جب آپ مانگیں گے ظاہری سی بات ہے، اس دنیا کی مثال لے لیں، اگر ماں جو ہے نا بیٹا ماں سے کھانا مانگے گا تو اسے ملے گا، ادروائز اسے کھانا نہیں ملے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے بھوک لگی ہے یا نہیں لگی۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے کی طلب کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کھانا مل جائے، ایسے اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقیناً آپ کی جو ہے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو علامہ صاحب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے، تو خاص کچھ چیزیں، یعنی کہ جو کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس حوالے سے تھوڑے سے خاص، وہ کہتے ہیں نا مغز نکال کے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں، پھر ہم نے نعت بھی سننی ہے۔ جی یہ جو سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، پہلے میں اس پر گفتگو کر لوں تھوڑے سے مختصر وقت کے اندر، کہ چند شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ روزہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار جو ہے جب وہ دعا کرتا ہے، روزے داروں آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس یہ ایک جو ہے نا سنہری موقع ہے۔ جی تو جب روزہ دار جو ہے جب وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی بشارت تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ جو ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تیسرا ہے مظلوم کی دعا۔ تو مظلوم کی دعا جو ہے وہ لینی چاہیے، بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ اگر اس نے دل سے اس کی جو آہ بھی نکلتی ہے تو وہ بھی عرش تک پہنچتی ہے، وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مظلوم دیکھیں تو اس کی جتنی ہو سکے اتنی آپ ہیلپ کریں، مدد کریں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نکلے۔ جب وہ آپ کے لیے وہ دعا نکلے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے، اور جو ماں باپ اپنے فرما بردار بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے جو ماں باپ دعا کرتے ہیں نا اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی دعا ان کی اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے جو شرعی مسافر ہے، تو وہ شرعی مسافر جو اہل سنت کے مطابق ہے وہ ہے 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے جو سفر کرتا ہے، تو جب وہ سفر کرتا ہے شرعی مسافر بن گیا تو اب وہ جو دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو گھر پہنچنے سے پہلے جو حاجی ہے، یعنی حج کرنے گیا ہے، ابھی گھر نہیں پہنچا، راستے میں ہے یا وہاں پر ہی ہے، تو وہ جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہے بیمار کی دعا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم عیادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو عیادت سنت ہے، تو وہاں پر جا کر ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، جلد صحت یابی عطا کرے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی تسلی بھی دینی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بیمار سے کہنا بھی ہے کہ تو ہمارے حق میں بھی دعا کر۔ اور جو خاص آپ کا جو پرابلم ہے، پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے بھی اس سے دعا کروائیں گے تو جو بیمار ہوتا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر مسلمان جو ہے وہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پیڑھ پیچھے جو اس کے لیے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مجاہد جو جہاد کے لیے نکلا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر یا وطن کے اندر ہی وطن کے دفاع کے لیے جو جہاد کرتا ہے،
تو جو وہ دعا مانگتا ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے چل کے جو ہے نا وہ کچھ وجوہات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی چند وجوہات جو ہے نا ابراہیم نصر کرمانی علیہ رحمہ جو کہ اپنے وقت کے ایک ابدال ہیں، ابدال سے اوپر غوث ہوتا ہے، تو وہ ابدال ہیں تو وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 وجوہات ہیں، 10 وجہ ہیں جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی سنت جو ہے اس کی اتباع نہیں کرتا، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتا نہیں ہے، تو اس کی دعا بھی قبولیت نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا جو ہے نا وہ وجہ بیان کی انہوں نے کہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کو وہ اردو ترجمے کے ساتھ اس کی میننگ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر ہے کہ وہ جنت کو خود پسند کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو کام ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کو ناپسند کرتا ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی طرف جانے والے کاموں کی طرف وہ لپکتا ہے، دھکم پیل بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے بھی دیکھا ہے، میں یہ کام پہلے کروں گا، تو یہ اس وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ہے وہ ابلیس، یعنی شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے، اور پھر اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اس کے مطابق کام بھی کرتا ہے، پھر لوگوں کو وہ دفن بھی کرتا ہے۔ یہ 7ویں بات ہے، خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر رہا ہوتا ہے، لیکن خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کے لیے وہ موت کو یاد ہی نہیں رکھتا، اپنے بات جب اپنی بات آتی ہے تو موت کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہ آگے چلیں تو اپنے بھائیوں کے وہ عیب تلاش کرتا ہے کہ اس میں کون سی عیب ہے، اس میں کون سی عیب ہے، میرے فلاں رشتہ دار میں کون سی عیب ہے، اور خود اپنے عیب جو ہے نا وہ تلاش نہیں کرتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے بندہ جو ہے نا اپنے عیب تلاش کرے اور پھر اس عیب کو دور کرے، بے شک، لیکن وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا، اپنے عیب تلاش نہیں کرتا، دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ پھر 9واں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور حساب و کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے۔ اس میں وہ چیز آئے گی کہ مال جمع کرتا رہا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ صدقہ و خیرات، جو ہمسائے ہیں یا گھر میں جو کوئی اور فیملی رہتی ہے وہ بھوکی پڑی ہوئی، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن آپ نے ان کا خیال نہیں کیا، تو یہ ہے حساب و کتاب کو یاد نہیں رکھتا۔ خود وہ قبریں کھودتا بھی ہے، قبریں کھود کے تاکہ اس میں مردوں کو دفن کیا جائے، تو اور جو بات اپنی جب آتی ہے تو اپنے لیے وہ عالی شان مکان بناتا ہے، خود قبریں کھودتا ہے اور اپنے لیے عالی شان مکان بناتا ہے جیسے اس نے مرنا نہیں ہے۔ تو اس میں اس ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا اس کی دعاؤں کے قبولیت کے چانس نہایت کم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ دنیا میں اگر اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے اس وقت اس کے لیے ملنا، وہ چیز اس کو اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اگر اس کو دی جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، تو جو چیز اس وقت بہتر ہوتی ہے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے دعا مانگتا رہا لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا جو ہے وہ آخرت میں اس کے کام آ جائے گی، وہ اس کے کام آ جائے گی آخرت کے اندر۔ لہذا وہ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دل سے خشوع و خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، پھر اپنے والدین کے لیے بخشش مانگیں، پھر پوری دنیا کے لیے، یعنی جتنے بھی امت محمدی کے لوگ ہیں
ان کے لیے یعنی مسلمان ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو انشاءاللہ العزیز قبولیت کے جو ہے نا چانس بہت زیادہ ہو جی ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے اور دعاؤں کے طریقہ کار ہمیں بتایا ہے جناب علامہ عبدالرسول صاحب نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ شبیر احمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا نعت سنائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت
خدمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری گوا رہے تھے جناب شبیر احمد قادری صاحب۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔